ایک ایسا عجیب و غریب سوال جس نے دو عورتوں کی زندگی برباد کر دی اور تیسری عورت کو محل کا ملکہ بنا دیا۔ جانیے اس بوڑھے تاجر کی وہ دانش مندانہ نصیحت جس نے اپنے بیٹے کو فقیری سے نکال کر دوبارہ بادشاہ بنا دیا۔ یہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، جب ایک بہت ہی امیر سوداگر رہا کرتا تھا۔ اس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام عبد الرحمن تھا۔ سوداگر اپنے بیٹے سے بے انتہا محبت کرتا اور اس کو ہمیشہ زندگی کے اہم سبق سکھاتا۔ وہ اسے کہتا کہ بیٹا، یہ مال و دولت تو ڈھلتا ہوا سایہ ہے اور وقت کا کچھ بھروسہ نہیں ہوتا۔ جو وقت آج ہنساتا ہے وہی کل رلا بھی سکتا ہے۔ جب عبد الرحمن جوان ہوا تو اس کے باپ نے اسے پاس بلایا اور سنجیدگی سے کہا کہ بیٹا، جب تم شادی کرو تو اپنی دلہن سے پہلی رات کو ایک سوال ضرور پوچھنا۔ وہ سوال یہ ہے کہ 1 درہم 2 درہم سے زیادہ کب ہوتا ہے؟ اگر وہ اس کا صحیح جواب نہ دے سکے تو اسے چھوڑ دینا، کیونکہ ایسی عورت کبھی وفادار اور عقل مند بیوی ثابت نہیں ہو سکے گی۔ عبد الرحمن نے اپنے باپ کی نصیحت مان لی اور اپنے پڑوس کی ایک لڑکی سے شادی کر لی۔ شادی کی پہلی رات اس نے اپنی بیوی سے وہی سوال پوچھا کہ 1 درہم 2 درہم سے کب زیادہ ہوتا ہے؟ وہ لڑکی اس کا جواب نہ دے سکی اور خاموش رہی۔ عبد الرحمن نے اپنے باپ کے حکم کے مطابق اسے طلاق دے دیا اور وہ صبح ہوتے ہی اپنے گھر واپس چلی گئی۔ اس کے بعد عبد الرحمن نے دوسری مرتبہ قسمت آزمائی اور ایک لڑکی سے شادی کر لی، لیکن دوسری لڑکی کے ساتھ بھی وہی ہوا جو پہلی لڑکی کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ بھی اس عجیب سوال کا جواب دینے میں ناکام رہی۔ عبد الرحمن نے ایک بار پھر اپنے باپ کی وصیت پر عمل کیا اور اسے بھی طلاق دے دیا۔ اب وہ اکیلا تھا اور ایک ایسی عورت کی تلاش میں تھا جو سمجھدار ہو۔ ایک دن عبد الرحمن اپنی دکان پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی وہاں آئی۔ اس لڑکی کا نام نوال تھا اور اس کی آنکھوں سے اس کی ہوشیاری اور چالاکی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ نوال کی خوبصورتی نے عبد الرحمن کے دل پر گہرا اثر کیا اور وہ اسے دیکھتے ہی اس کا دیوانہ ہو گیا۔ وہ لڑکی عبد الرحمن سے باتیں کرنے لگی اور اس کے بات کرنے کا انداز بہت ہی دلکش تھا۔ اس کے بعد نوال اب اکثر عبد الرحمن کے دکان پر آنے لگی اور ان کے درمیان باتیں بڑھنے لگیں۔ عبد الرحمن کا دل اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا اور عبد الرحمن نے فیصلہ کر لیا کہ وہ نوال سے ہی شادی کرے گا۔ عبد الرحمن نے سوچا کہ شاید سب عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں اور اس بار وہ اپنے باپ کے اس سوال والے امتحان کو اہمیت نہیں دے گا، کیونکہ اسے نوال بہت زیادہ پسند آ گئی تھی۔ عبد الرحمن نے نوال سے شادی کر لی، لیکن پہلی رات عبد الرحمن نے ہچکچاتے ہوئے وہی سوال پوچھ ہی لیا۔ نوال کو بھی اس سوال کا جواب معلوم نہیں تھا، جس کی وجہ سے عبد الرحمن کا دل اداس ہو گیا۔ اسے اپنے باپ کی وصیت یاد آئی، لیکن اس نے نوال کی محبت کی خاطر خاموشی اختیار کر لی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ سچ بتائے گا تو اسے پیاری نوال کو چھوڑنا پڑے گا۔ اگلے دن جب بوڑھے سوداگر نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ نوال نے کیا جواب دے دیا، تو عبد الرحمن نے جھوٹ بول دیا۔ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ نوال نے بالکل صحیح جواب دیا ہے اور وہ بہت عقل مند عورت ہے۔ سوداگر اپنے بیٹے کی بات سن کر بہت خوش ہوا اور اسے اطمینان ہو گیا کہ اس کے بیٹے کو اب ایک بہترین اور بہت ہی وفادار ساتھی مل گئی ہے۔ کچھ دن گزرے تو بوڑھے سوداگر نے نوال کو چپکے سے بلایا اور اسے گھر کے ایک خفیہ حصے میں لے گیا۔ اس نے دیوار سے ایک پتھر ہٹایا تو وہاں سے سونے اور جواہرات سے بھرا ایک بہت بڑا گڑھا نظر آیا۔ نوال یہ دیکھ کر حیران رہ گئی اور اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ سوداگر نے کہا کہ یہ سونا میرے بیٹے کی مشکل وقت کے لیے ہے اور یہ ہمارا راز رہے گا۔ سوداگر نے نوال کو وصیت کی کہ عبد الرحمن بہت لاڈلا ہے اور وہ شاید مال ضائع کر دے، اس لیے تم اس خزانے کی حفاظت کرنا، جب اس کو واقعی ضرورت ہو تب ہی اسے یہ دینا۔ نوال نے بظاہر تو وفاداری کا وعدہ کر لیا اور بوڑھے باپ کی خدمت کرنے لگی،
تاکہ اس کا بھروسہ جیت سکے، لیکن حقیقت میں اس کے دل کے اندر لالچ جاگ چکا تھا جو خطرناک تھا۔ اور پھر کچھ عرصے بعد بوڑھا تاجر وفات پا گیا اور عبد الرحمن بالکل اکیلا رہ گیا۔ باپ کے مرنے کے بعد نوال نے اپنا اصلی چہرہ دکھانا شروع کر دیا اور اس کا اخلاق بالکل بدل گیا۔ وہ اب پہلے جیسی مہربان نہیں رہی۔ نوال اب ہر وقت نئے نئے مطالبے کرنے لگی تھی۔ عبد الرحمن اپنے باپ کے دکھ میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن نوال کو صرف اپنی آشائشوں کی فکر ستانے لگی تھی۔ نوال نے اب عبد الرحمن سے قیمتی ہیرے، زیورات اور مہنگے کپڑوں کی فرمائش شروع کر دی۔ عبد الرحمن اپنی بیوی کی خوشی کی خاطر بغیر سوچے سمجھے پیسہ پانی کی طرح بہانے لگا۔ اسے اپنے باپ کی وہ نصیحت یاد نہیں رہی کہ مال ڈھلتا ہوا سایہ ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ دولت کبھی ختم نہیں ہوگی اور وہ ہمیشہ ایسے ہی عیش و عشرت کی زندگی گزارتا رہے گا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ تمام مال و دولت ختم ہو گئی جو عبد الرحمن کو وراثت میں ملی تھی۔ جب نوال نے دیکھا کہ شوہر کے پاس اب کچھ نہیں بچا تو نوال نے اس خفیہ خزانے کے بارے میں عبد الرحمن کو بالکل نہیں بتایا۔ وہ لالچی عورت سارا سونا اپنے قبضے میں رکھنا چاہتی تھی۔ اس نے عبد الرحمن کی غربت دیکھ کر بھی رحم نہ کھایا اور خاموشی سے اس کا تماشا دیکھتی رہی۔ اب تجارت پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے عبد الرحمن کا کاروبار آہستہ آہستہ تباہ ہونے لگا۔ دکان پر لوگوں کا آنا کم ہو گیا اور منافع بالکل ختم ہو گیا۔ اس کے پاس اب اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ دوبارہ اپنی دکان کے لیے نیا مال خرید سکے۔ وہ بہت پریشان رہنے لگا، لیکن نوال نے اسے سہارا دینے کی بجائے مزید تنگ کرنا شروع کر دیا اور ہر وقت لڑنے لگی۔ آخر کار نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ عبد الرحمن کو اپنی دکان ہمیشہ کے لیے بند کرنی پڑی۔ اس نے دکان کا بچا ہوا سامان بہت سستے داموں میں بیچ دیا تاکہ گھر کا چولہا جل سکے۔ اب اس کے پاس پہننے کو نہ اچھے کپڑے تھے اور نہ ہی کھانے کو اچھا کھانا۔ وہ امیر زادہ جو کبھی شہزادوں کی طرح رہتا تھا اب ایک ایسے پیسے کا محتاج ہو کر در در کی ٹھوکریں کھانے لگا۔ جب گھر میں فاقوں کی نوبت آئی تو عبد الرحمن کام کی تلاش میں منڈی پہنچ گیا۔ وہ وہاں دوسرے مزدوروں کے ساتھ لائن میں کھڑا ہو گیا تاکہ کوئی اسے مزدوری پر لے جائے۔ اسے اپنے پرانے دن یاد آ رہے تھے جب لوگ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے تھے۔ اپنی اس حالت پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن پیٹ کی آگ بجھانے کی خاطر اسے یہ کٹھن کام کرنا تھا۔ دوسری طرف نوال نے اپنے شوہر کی اس حالت پر ذرہ برابر بھی شرم محسوس نہیں کیا۔ اس نے محلے کے ایک کسائی کے ساتھ تعلقات بنا لیے جو اسے اچھا گوشت فراہم کرتا تھا۔ جب عبد الرحمن کام پر جاتا تو وہ چھپ کر گوشت پکا کر کھاتی، لیکن جب شوہر تھکا ہارا گھر لوٹتا تو وہ اسے کھانے کے لیے صرف سوکھی روٹی اور تھوڑا سا تیل دے کر خود کو مظلوم ظاہر کرتی۔ ایک دن ایک بھلے آدمی نے عبد الرحمن کو تعمیراتی کام کے لیے اپنے ساتھ بلا لیا۔ وہ آدمی خوش قسمتی سے عبد الرحمن کے مرحوم والدین کا پرانا دوست تھا۔ اس نے عبد الرحمن کو پہچان لیا اور عبد الرحمن کی حالت دیکھ کر اسے بہت دکھ ہوا۔ اس نے عبد الرحمن کو دوسرے مزدوروں سے دوگنی اجرت دی اور کام ختم ہونے کے بعد اسے بہت عزت کے ساتھ اپنے گھر کھانے پر بھی بلا لیا۔ کھانے کی میز پر اس بزرگ نے عبد الرحمن سے اس کی بربادی کی پوری کہانی پوچھی۔ عبد الرحمن نے روتے ہوئے سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ کس طرح اس نے اپنی دولت برباد کر دی۔ بزرگ نے غور سے سن کر کہا کہ تمہارے والد بہت سمجھدار تھے، وہ اتنی جلدی تمام دولت ختم نہیں ہونے دے سکتے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ انہوں نے تمہارے لیے کہیں نہ کہیں مال ضرور چھپایا ہوگا۔ اس بزرگ آدمی نے مزید کہا کہ شاید تمہارے والد نے وہ راز تمہاری بیوی کو بتا دیا ہو کیونکہ وہ اس پر بھروسہ کرتے تھے۔ عبد الرحمن کو اچانک وہ سوال یاد آیا جس کا جواب نوال نہیں دے سکی تھی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اس نے باپ کو دھوکہ دے دیا تھا۔ بزرگ نے اسے ایک ترکیب سکھائی اور کہا کہ
تم اپنی بیوی کے سامنے بالکل خاموش اور نارمل رہنا۔ عبد الرحمن گھر واپس آیا اور اپنی بیوی نوال سے کہا کہ لگتا ہے اب گزارا ناممکن ہے، اسی لیے وہ یہ بڑا گھر بیچ کر ایک چھوٹا سا مکان خریدے گا۔ اس نے نوال سے کہا کہ تم کچھ دن کے لیے اپنے میکے چلی جاؤ تاکہ میں نئے گھر کا انتظام کر سکوں۔ نوال یہ سن کر بہت خوش ہوئی کیونکہ اسے لگا کہ اب وہ اس خفیہ خزانے کی اکیلی مالک بن کر عیش کرے گی۔ نوال کے جانے کے بعد عبد الرحمن نے پورے گھر میں تلاشی شروع کر دی۔ اس نے ہر کونے کو غور سے دیکھا لیکن اسے کہیں کچھ نہ ملا۔ آخر کار عبد الرحمن کو وہ پرانا تہہ خانہ یاد آیا جس کا ذکر اس کے والد کے دوست نے کیا تھا۔ وہ ایک شمع لے کر نیچے گیا اور دیواروں پر لگے پتھروں کو ٹٹولنے لگا۔ اسے اپنے والد کی باتیں یاد آ رہی تھیں اور وہ خود پر بہت شرمندہ تھا۔ اچانک اس کی نظر دیوار میں ایک چھوٹے سے سوراخ پر پڑی جہاں سے ایک چوہا باہر نکل رہا تھا۔ عبد الرحمن نے جب اپنی لاٹھی سے اس جگہ پر ضرب لگائی تو ایک بڑا پتھر اپنی جگہ سے ہل کر نیچے گر گیا۔ پتھر گرتے ہی پیچھے سے سونے کی چمک نظر آئی۔ اسے وہ عظیم خزانہ مل گیا تھا جو اس کے والد نے اس کے برے وقت کے لیے وہاں چھپایا تھا۔ سونے اور ہیروں کو دیکھ کر عبد الرحمن زارو قطار رونے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کا باپ اس سے کتنی محبت کرتا تھا اور اس کی نادانی کو پہلے ہی بھانپ چکا تھا۔ اس نے اپنے والد کے لیے دعا کی اور اپنی غلطی پر توبہ کی کہ اس نے نوال جیسی لالچی عورت کی خاطر اپنے باپ کو دھوکہ دے دیا تھا۔ اپنے والد کے دوست کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے عبد الرحمن نے سارا سونا اور زیورات وہاں سے نکال لیے۔ پھر اس نے اس خالی جگہ پر اونٹ کا گوبر اور گندگی بھر دی تاکہ کوئی دیکھے تو اسے کچھ نہ ملے۔ اس نے وہ پتھر دوبارہ اتنی صفائی سے وہاں لگا دیا۔ عبد الرحمن فوراً اپنے والد کے دوست کے پاس گیا اور اسے ساری بات بتائی۔ وہ بزرگ یہ سن کر بہت ہنسے اور کہنے لگے کہ اب نوال کی لالچ ہی اسے برباد کرے گی۔ انہوں نے عبد الرحمن کو مشورہ دیا کہ وہ گھر کی نیلامی کا اعلان کر دے۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ نوال کے ساتھ مل کر کون اس گھر کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ اس کے اصل دشمن کو پہچان سکیں۔ اگلی صبح عبد الرحمن نے منادی کرا دی کہ اس کا بڑا گھر نیلام ہو رہا ہے۔ محلے کے بہت لوگ وہاں جمع ہو گئے جن میں وہ کسائی بھی شامل تھا جس کے ساتھ نوال کا خفیہ تعلق تھا۔ کسائی نے مکان کی قیمت بڑھانا شروع کر دی کیونکہ اسے نوال نے بتایا تھا کہ اس گھر کے اندر ایک بہت بڑا خزانہ چھپا ہوا ہے جو ان دونوں کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ کسائی نے باقی تمام لوگوں سے زیادہ بولی لگائی اور مکان کی اصل قیمت سے 2 گنا پیسے دے کر اسے خرید لیا۔ عبد الرحمن نے رقم وصول کی اور مکان کی چابیاں اس کے حوالے کر دیں۔ عبد الرحمن کے والد کے دوست نے آہستہ سے کہا کہ یہی وہ شخص ہے جس نے تمہاری بیوی کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف سازش کی تھی۔ عبد الرحمن نے صبر سے کام لیا اور وہاں سے خاموشی سے نکل گیا۔ اس کے بعد اس کے والد کے بزرگ دوست نے اسے اپنے گھر رہنے کی دعوت دی اور کہا کہ کل تک کا انتظار کرو تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ان لالچی لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ عبد الرحمن اب ذہنی طور پر بہت پرسکون محسوس کر رہا تھا کیونکہ اس نے اپنا حق پا لیا تھا۔ ادھر کسائی اور نوال خوشی خوشی اس گھر کے تہخانے میں پہنچ گئے۔ نوال نے کسائی سے کہا کہ میں تمہیں تمہاری رقم واپس کر دوں گی، بس تم یہ گھر مجھے بیچ دینا جیسا کہ ہمارا وعدہ ہوا تھا۔ وہ دونوں اس دیوار کے پاس پہنچے جہاں خزانہ چھپا ہوا تھا۔ نوال نے جوش میں آ کر وہ پتھر ہٹایا اور اپنا ہاتھ اندر ڈالا تاکہ وہ سونا نکال سکے جس کا وہ خواب دیکھ رہی تھی۔ نوال نے جیسے ہی دیوار کے سوراخ میں ہاتھ ڈالا تو اسے سونے کی بجائے اونٹ کا گندا گوبر ملا۔ یہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے اور وہ پاگلوں کی طرح زور زور سے چیخنے لگی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہو گیا ہے۔ دوسری طرف
کسائی کو وہاں سے بہت گندی بدبو آنے لگی تو اس نے فوراً اپنا ناک مضبوطی سے بند کر لیا۔ کسائی کو جب اصل حقیقت کا پتہ چلا تو اس کا غصہ آسمان سے باتیں کرنے لگا۔ اس نے نوال کو بے وفائی پر بری طرح مارنا شروع کر دیا اور کہا کہ تمہاری جھوٹی باتوں کی وجہ سے میں نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی ضائع کر دی۔ اس نے نوال کو وہیں اکیلا چھوڑ دیا اور غصے میں گھر سے باہر نکل گیا۔ نوال اب بالکل اکیلی، بے سہارا اور مکمل برباد ہو چکی تھی۔ اگلی صبح عبد الرحمن اپنے والد کے پرانے گھر پہنچا تو اسے وہ بیرونی دروازہ کھلا ہوا ملا۔ وہ جب نیچے تہہ خانے میں گیا تو وہاں نوال زمین پر پڑی رو رہی تھی اور اس کی حالت بہت بری تھی۔ عبد الرحمن نے اسے قریب جا کر کہا کہ اگر تم ایک نیک اور وفادار بیوی ثابت ہوتی تو میں یہ سارا مال تمہارے ساتھ بانٹ لیتا، لیکن تمہارے لالچ نے تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کسائی بھی وہاں آ گیا اور عبد الرحمن سے منتیں کرنے لگا کہ میرا پیسہ واپس کر دو اور اپنا گھر لے لو۔ عبد الرحمن نے اسے جواب دیا کہ میں تمہیں صرف آدھی رقم واپس کروں گا کیونکہ تم نے میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی تھی۔ کسائی نے سوچا کہ کچھ نہ ہونے سے آدھا مال بہتر ہے، چنانچہ وہ رقم لے کر وہاں سے چلا گیا اور پھر جلد ہی وہ کسائی بھی بالکل کنگال ہو گیا۔ عبد الرحمن نے کسائی سے ملی ہوئی رقم سے اپنی پرانی دکان دوبارہ کھول لی اور اسے بہترین نئے سامان سے بھر دیا۔ اب وہ اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے لگا تھا۔ عبد الرحمن اور عبد الرحمن کے والد کے بزرگ دوست کے درمیان تعلقات بہت گہرے ہو گئے تھے۔ وہ دونوں مل کر پرانے مکانات خریدتے اور انہیں دوبارہ بنا کر بیچتے، جس سے ان کے پاس بہت دولت آ گئی۔ ایک دن عبد الرحمن اپنے والد کے دوست سے ملنے ان کے گھر گیا تو انہوں نے اپنی بیٹی صفیہ کو کافی لانے کو کہا۔ صفیہ بہت خوبصورت، نیک اور باحیا لڑکی تھی۔ جب وہ کمرے میں آئی تو شرم کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے کافی گر گئی۔ عبد الرحمن کو اس کی سادگی بہت پسند آئی۔ اس کے والد نے بتایا کہ صفیہ کی پرورش انہوں نے بہت ہی اعلیٰ اخلاق کے ساتھ کیا ہے۔ عبد الرحمن اب صفیہ کا امتحان لینا چاہتا تھا تاکہ وہ دوبارہ دھوکہ نہ کھائے۔ اگلے دن جب صفیہ بازار جا رہی تھی تو عبد الرحمن نے اس کے راستے میں ایک قیمتی سونے کا ہار گرا دیا اور خود درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ صفیہ نے جب وہ ہار دیکھا تو اسے اٹھایا اور ادھر ادھر مالک کو تلاش کیا، لیکن جب کوئی نہ ملا تو وہ سیدھی مسجد کے امام صاحب کے پاس چلی گئی۔ صفیہ نے امام صاحب سے کہا کہ اگر اس ہار کا مالک آ جائے تو اسے واپس کر دیں ورنہ اسے غریبوں میں بانٹ دیں۔ عبد الرحمن یہ سب دیکھ رہا تھا اور اسے صفیہ کی ایمانداری پر پورا بھروسہ ہو گیا۔ وہ صفیہ کے والد کے پاس گیا اور اس کا ہاتھ مانگا۔ والد نے امتحاناً کہا کہ تمہیں مہر میں وہ تمام سونا دینا ہوگا جو تمہارے باپ نے تمہارے لیے چھوڑا تھا۔ عبد الرحمن نے ایک لمحہ بھی سوچے بغیر کہا کہ صفیہ جیسی نیک لڑکی کے لیے میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر صفیہ کے والد مسکرائے اور کہا کہ میں صرف تمہارا امتحان لے رہا تھا، مجھے اپنی بیٹی کے لیے تم جیسا ہی سچا شوہر چاہیے تھا، مہر میں صرف وہ ہار ہی کافی ہے جو تم نے راستے میں گرایا تھا۔ اس طرح ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات عبد الرحمن نے صفیہ سے وہی سوال پوچھا کہ 1 درہم 2 درہم سے کب زیادہ ہوتا ہے؟ صفیہ نے دانائی سے جواب دیا کہ جب وہ مال حلال ہو اور اسے صحیح جگہ خرچ کیا جائے تو 1 درہم کی برکت 2 درہم سے زیادہ ہوتی ہے۔ عبد الرحمن یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اسے بہترین جیون ساتھی مل گئی تھی اور وہ دونوں ہمیشہ خوش رہے اور اللہ نے انہیں نیک اولاد دی۔ تو دوستوں، یہ تھی ایک نوجوان کے امتحان کی کہانی۔ امید ہے کہ یہ کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں نے اس پوری کہانی سے کیا سیکھا؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ اور آپ لوگ ہماری یہ کہانی کہاں سے سن رہے ہیں؟ اپنے ملک اور شہر کا نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔
اب ملتے ہیں کسی اور دوسری نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔